الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اگرچہ کہ اللہ تبارک تعالی نے یہ دنیا کافروں کے لیے، اللہ کے اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ نے اس دنیا کو قید خانہ بنایا ہے، لیکن آپ تعجب کریں گے کہ اس کے باوجود اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بہرحال کافروں کے مقابلے میں اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ یقیناً حدیث پاک میں کہا گیا کہ الدنیا سجن للمومن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت للکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافر اس دنیا میں اچھی زندگی گزارے گا، راحت کی زندگی گزارے گا، آرام کی زندگی گزارے گا۔ ذرا ایمانی فراست سے کام لیجیے، آپ ذرا کلام پاک اور حدیث پاک کا چشمہ لگا کر اس حدیث کے ترجمے پر غور کریں۔ حدیث میں کہا گیا کہ کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، تو کافر جس جہنم میں جانے والا ہے اور کافر کو جو عذاب قبر ہونے والا ہے، کافر کو موت کے وقت جو سختی ہونے والی ہے، کافر کو جہنم کے اندر جن مراحل سے گزرنا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں اسے لہو پینا پڑے گا، پیپ پینا پڑے گا، مار پڑے گی، ہزاروں سال تک ایسے روئے گا کہ آنکھوں کے آنسوؤں کے گرنے کی جگہ گڑھے بن جائیں گے، پیاس چلائے گا، گندا پانی، لہو اور پیپ اور غسلین دیا جائے گا، کھانا مانگے گا،
حلق میں اٹکنے والا کاٹے دیے جائیں گے، انگار سے پناہ مانگے گا، زمہریر کے طبقے میں بھیج دیا جائے گا تو کہے گا کہ یہاں تو اتنی ٹھنڈک ہے کہ ہڈیاں چٹکنے لگی ہیں، چلو وہی انگار بہتر ہے۔ نہ اسے آگ میں راحت، نہ وہاں کی سردی میں آرام، درمیان میں رہے گا تو کہے گا کنارے جائیں گے، اور کنارے جائے گا تو کہے گا کہ درمیان ہی اچھا تھا۔ تو اس عذاب کے مقابلے میں یہاں بنگلوں میں ہے، کار میں پھر رہا ہے، اسے ویجیٹیرین مل رہا ہے، اسے گائے کا پیشاب مل رہا ہے۔ جہنم کے غسلین کے مقابلے میں، جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کے مقابلے میں تو گنگا جل اور گاؤں ماتا کا پوتر جل کروڑوں درجے بہتر ہے۔ اس کو جو جنت کہا گیا وہ ہماری جنت کے مقابلے میں نہیں۔ ہماری جنت کا معاملہ یہ ہے کہ حور عین اپنے تھوک کا کروڑواں حصہ دنیا کے کسی سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندروں کا پانی شیریں ہو جائے گا اور میٹھا ہو جائے گا۔ اس جنت سے اس کو کیا لینا دینا؟ اس کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ اس کو جو جنت کہا گیا، قبر میں جو مار پڑے گی، قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، قبر میں صبح اور شام اللہ تبارک تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو پیش کریں گے۔ یہ دنیا اس کے لیے جنت ہے، یہ دنیا اس کے لیے راحت ہے۔ تو یہ حساب سے اس کو کہا گیا کہ یہ جنت ہے، اور مومن کو قید خانہ اس لیے کہا گیا کہ جنت میں بیماری نام کی کوئی چیز نہیں، مشکل نام کی کوئی چیز نہیں، غم نام کی کوئی چیز نہیں، اور جو چاہے گا جنتی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہ مرحمت فرمائیں گے۔ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو جی چاہے گا، ہوا میں اڑنا چاہے گا، ایک پرندہ اڑ کر جا رہا ہے، کہے گا یا اللہ یہ بھون کر میرے دسترخوان پر تیار مل جائے تو تیار پرندہ مل جائے گا۔ کھانے کے لیے ہاتھ لگائے گا، ارادہ کرے گا، نہیں میرا تو جو ہے کبوتر کھانے کا ارادہ نہیں تھا، چڑیا کھانے کا ارادہ نہیں تھا، میں تو مچھلی کھانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ اس پرندے کے گوشت میں مچھلی کی لذت پیدا کر دیں گے۔ کیلا کھانے کو جی چاہے گا، کیلے کے چھلکے اس نے کھولے اور منہ میں رکھنا چاہا، ارادہ کیا نہیں میں تو شہد پینا چاہتا تھا، میں سیب کھانا چاہتا تھا، میں آم کھانا چاہتا تھا، اللہ اس کو آم بنا دیں گے۔ یہ دنیا میں کیا ہے؟ یہاں وفا نام کی چیز کہاں ہے؟ یہاں بھروسہ نام کی چیز کہاں ہے؟ یہاں اعتماد نام کی چیز کہاں ہے؟ یہاں دوستی نام کی چیز کہاں ہے؟ یہاں امن امان سلامتی یہ چیز کہاں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے محبوب کائنات کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی دیے، جو صحابہ دیے، کائنات میں کسی پیغمبر کو ایسے صحابی نصیب نہیں۔ ہمارا پیغمبر بھی نرالا، ہمارے پیغمبر کے صحابہ بھی نرالے، ہمارے پیغمبر بھی منتخب اللہ کی طرف سے، اور پیغمبر کے لیے جو ساتھی ملے یہ خود نہیں بنے، اللہ نے ان کو چنا۔ صدیق خود نہیں بنے، فاروق خود نہیں بنے، علی خود نہیں بنے، اللہ نے ان کو کروڑوں لوگوں میں سے چنا۔ ہزاروں لاکھوں شبلی آئے، نعمانی آئے، پیرانے پیر آئے، فرید الدین بن شکر آئے، قاسم نالوسی آئے، غوث آئے، ابدال آئے، اختاب آئے، شہداء آئے، کائنات بھر جائے مومنوں سے، میرے رب کی عزت و جلالت کے قسم ساری کائنات کے لوگوں کا ایمان ایک طرف اور جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے صحابی کے پیر پر لگنے والی دھول کا ایمان کا ذرہ سارے کائنات پر بھاری آ جائے گا. اس کے باوجود آقا نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر مجھے اس دنیا میں کسی کو ساتھی بنانا ہوتا، اگر دوست بنانا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق کو دوست بناتا اور ساتھی بناتا. یہ لوگ اگر کیوں کہا جاتا ہے، اگر اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہ کام ہونے والا نہیں ہے. اگر میں عورت ہوتی، اگر میں انجینئر ہوتا، اگر میں ڈاکٹر اب نہیں بنا تو اگر کہہ رہا ہے، اگر کا جملہ آدمی نہ ہونے والے واقعے کی طرف منسوخ کر کر کہہ رہا ہے. اگر میں وزیر اعظم ہوتا مطلب نہیں ہے، اگر میں وزیر اعلیٰ ہوتا، اگر میں بچہ ہوتا، اگر میں تیری جگہ ہوتا تو نہ ہوتا ہے. جب واقعہ تب اگر کہا جاتا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں کسی پیغمبر کو وہ صحابہ نہیں ملے جو صحابہ اللہ نے آپ کو دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحابہ ملے اور کچھ دنوں کے لیے چلا کاٹنے کے لیے، چلا کشی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے. فَخْلَعْنَا عَلَيْهِ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ اپنے چپل نکال کر آئیے، آپ مقدس وادی میں ہیں. 40 دن کیا گئے، جب واپس آئے تو جو آپ کے صحابہ تھے، آپ کے ملنے جلنے والے تھے، کیا نتیجہ نکالا؟ اجعل لنا آلہا کما لہم آلہا. موسیٰ علیہ السلام کو ریکویسٹ دی، درخواست دی اور کہا موسیٰ کہ اور خطیوں کے پاس، قوم کے اور لوگوں کے پاس ایک معبود ہے، ایک بت ہے. موسیٰ ایک کام کرو نا، ہمارے لیے ایک بت بنا دو. دیکھا فرق؟ موسیٰ کے صحابہ ہیں، کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے؟ موسیٰ علیہ السلام فرعونیت ختم کرنے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام شرک کا خاتمہ کرنے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام توحید کا علم گاڑنے کے لیے آئے تھے. وہ موسیٰ کے صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ایک کام کرو کہ وہ لوگ جو بت کو بنا کر پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، کام کرو ہمیں بھی بت بن. دیکھیے آپ، اور حضرات صحابہ بادشاہوں کے نمائندے آتے اور حضرات صحابہ کرام کو دیکھتے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، زمین پر پانی گرنے سے پہلے اپنے دامنوں کو پھیلا کر، اپنے ہاتھ کو پھیلا کر اس پانی کو لے کر اپنے چہرے پر منڈلا کرتے تھے. ایک صحابی کو کہا، اس زمانے کے اندر علاج کرنے کا ایک طریقہ تھا پچھنا لگانا، یعنی جسم میں جو گندا خون جمع ہو جاتا ہے گھٹنوں میں، جوڑوں میں، تو وہاں سوئی چبو کر جیسے انجیکشن سے ہم خون نکالتے ہیں، سین گائے کی رکھ کر، بیل کی رکھ کر اسے خون کھینچتے تھے ایک مخصوص طریقے سے اور گندے خون کو پھینک دیا کرتے تھے. اس کو حدیث کے اندر پچھنا لگانا کہتے ہیں. آج بھی ملیشیا، انڈونیشیا اور سری لنکا کے بعض علاقوں کے اندر یہ علاج جاری ہے اور بڑا مؤثر علاج ہے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگایا، اور پچھنا جو لگاتے ہیں جسم کا جو بیمار خون ہوتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے. برتن میں رکھا، فرمایا کہ جاؤ اس کو کہیں پھینک کر آ جانا، دفن کر کے آ جانا. صحابی گئے اور راستے میں نیت میں ذرا فرق آیا، کہا میرے محبوب کا خون ہے، اسے زمین پر پھینکو. میں پی لیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دے دی کہ آپ کے صحابی نے عمل کیا، خون حرام ہے، خون حرام ہے. اسی لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے کہ پھڑکتا ہوا، کھولتا ہوا خون ذبح کرنے کے بعد نلڈے سے وہ نکل جائے، نلخرے سے وہ نکل جائے. مچھلی کو اس لیے نہیں ذبح کیا جاتا کہ مچھلی کے اندر اچھلتا ہوا خون نہیں ہے. ٹڈی ایک پرندہ ہے، اس کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا. وہ مری ہوئی ٹڈی کھانا جائز ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بھی دوڑتا
ہوا جیسے انسان کے، گائے کے، بکری کے جسم میں خون دوڑتا ہے، ایسا ٹڈی کے جسم میں خون نہیں دوڑتا اور مچھلی کے جسم میں خون نہیں دوڑتا، اس لیے ان کو ذبح نہیں کیا جاتا، خون حرام ہے۔ معلوم ہو گیا، پوچھا کہ کیا کیا آپ نے؟ کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گستاخی سمجھی اور میں نے اس کو چیر لیا۔ آقا نے فرمایا کہ جب تک تم زندہ رہو گے اس وقت تک پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی، اور مرنے کے بعد یہ خون جب تک تمہارے خون میں ملا ہوا ہوگا، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، جہنم کی آگ اور خدا کا عذاب کا چھونا تمہیں حرام ہوگا۔ بادشاہ کے نمائندے کہتے تھے ہم بڑے بڑے شہنشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، لیکن آقا کے غلام اور آقا کے صحابہ جیسے آپ کو چاہتے ہم نے کائنات میں کسی کو چاہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے باوجود آقا نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں بناتا دوست آپ نے نہیں بنایا، کیا صدیق دوستی کے قابل نہیں تھے؟ کیا فاروق دوستی کے قابل نہیں تھے؟ اے آقا، آپ پر مرنے والے، مٹنے والے آپ کی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے، ماں کی لاشوں کو دیکھ کر انہیں دکھ نہیں ہوتا تھا، بچوں کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کر انہیں دکھ نہیں ہوتا تھا۔ آقا یہ آپ کی جدائی سے تڑپ جاتے تھے، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد یہ دیوانے ہو چکے تھے، اور وہ صحابی جو قوت والا جس کو دیکھ کر شیطان کا پیشاب قطع کر دیتا تھا، اس کے ہوش و حواس قطع ہو گئے، اور اس نے میان میں سے تلوار نکال لی اور کہا اگر کوئی عرب کا، عجم کا انسان اور کوئی مرد و عورت یہ کہے کہ میرا محبوب انتقال کر گیا، میرے محبوب کا وصال ہو گیا، خبردار میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حقیقت تھی، سچائی تھی، لیکن محبت میں حضرت عمر اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ صدیق تھے جنہوں نے آپ کے چہرے انور سے کپڑے کو ہٹایا اور آپ کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، کئی رسول آئے چلے گئے، اگر وہ پردہ فرما لیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم کیا مرتد ہو رہو گے؟ اور اس کے بعد بڑے سنگین الفاظ کہے من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھ کر، خدا سمجھ کر پوجا کرتا تھا، آج یہ کان کھول کر سن لے، عمر تم سن لو کہ اس کا بھگوان آج بڑھ چکا ہے۔ یہ ہمت صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ حی ہے، زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے، سب ہوش و حواس قابو میں آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ دونوں صحابہ جو آپ کے رسال مبارک پر جن کے ہوش و حواس کھو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، میں اگر کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوستی کے لائق نہیں تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ دنیا، اس دنیا میں کسی پر اعتبار کرنے کی یہ دنیا جگہ نہیں ہے۔ تو جس حساب سے یہ دنیا کہاں مومنوں کے لیے راحت ہے، اور جنت کے مقابلے میں یہ تو قید خانہ ہے، بلکہ ایک لفظ آگے بڑھ کر ہم کہیں گے کہ آخرت کی جنت کے مقابلے میں اور قبر کی راحت کے مقابلے میں، اور جب قبر میں 3 سوالوں کا جواب ہم دے دیں گے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب بغیر مشقت کی دینے کی توفیق نصیب فرما۔ جب اللہ سے فرشتے پوچھیں گے من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے، تو بجائے یہ کہنے کے روپیہ، کرنسی، ریال، ڈالر، یورو، بچے، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے زبان پر جاری ہو ربی اللہ، ربی اللہ، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ وما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟
یہ کہنے کے بجائے بی جے پی پارٹی، کانگریس پارٹی اور فلاں پارٹی، زندہ باد مردہ باد، یہ جماعت وہ جماعت، دین الاسلام جیتا تھا اسلام کے لیے، مرتا تھا اسلام کے لیے، ہنستا تھا اسلام کے لیے، روتا تھا اسلام کے لیے، دین الاسلام۔ ومن رجل بعث فیکم، کون آدمی تمہارے درمیان پیغمبر بنا کر بھیجا گیا؟ تو کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور قبر میں ان سوالوں کا جواب آسانی سے ہمیں دینے کی توفیق نصیب فرما۔ حضرات بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے۔ اگر جانے والا آ کر ہمارا باپ بتا دے، ہمارا دادا بتا دے، ہمارا پیر بتا دے، ہمارا شیخ بتا دے، ہمارا نانا اور نانی بتا دے تو شاید ہمیں یقین آئے، لیکن حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کتاب کے اندر میرے آقا میرے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب اس باقی عذابی قبر کے قبر کا عذاب ثابت کرنے کا باب اس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ یہ کڑے 3 سوال کیے جائیں گے اور مسلمان جب جواب دے گا وہ کامیاب ہوگا، جو جواب نہیں دے گا وہیں سے وہ فتنہ شروع ہو جائے گا۔ مسلمانوں بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، نہ ہماری نماز پر اعتبار ہے، نہ ہماری داڑھی پر بھروسہ ہے، نہ ہماری بیوی بچوں پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ جو دنیا میں آتا ہے جیسے بغیر کپڑے سے آتا ہے، بغیر مال سے آتا ہے، گونگا آتا ہے، لنگڑا آتا ہے، بہرا آتا ہے، اسی طریقے سے دنیا سے جاتا ہے۔ زبان ہے بولنے کی طاقت نہیں، آنکھ ہے دیکھنے کی طاقت نہیں، پیر ہے قدم رکھنے کی طاقت نہیں، ہاتھ ہے پکڑنے کی طاقت نہیں۔ بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے زعما، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے طاقتور پہلوان غسان جب اس کروٹ چلاتا ہے اس کروٹ سو جاتا ہے، اس کروٹ چلاتا ہے اس کروٹ سو جاتا ہے۔ میری اور آپ کی کیا بساط، میرا اور آپ کا کیا مرتبہ مقام۔ ایک صحابی جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، ایک تو صحابی اور ایک تو 70,000 فرشتے جن کی دعائیں مغفرت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ یہ ساتھ ہے اس کی مغفرت کے فیصلے کر دے۔ رک جا رک جا، حرام کی طرف قدم اٹھانے والے، داڑھی بنانے والے رک جا، عورتوں کو رنڈی بنانے والے رک جا، کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والے رک جا، اور علماء کی پگڑی اچھالنے والے، اولیاء کی تجلیل کرنے والے، خدا کو اعلان کرنے والے، اللہ کے قرآن کو بے سہارا کرنے والے، کافروں کے بول بولنے والے، جمہوریت کے نعرے لگانے والے، سیکولرزم کے نعرے لگانے والے، ایک لمحے کے لیے ایک منٹ کے لیے رک جا، تیرے سامنے موتا کا غسل ہے، تیرے سامنے نماز جنازہ ہے، تیرے سامنے قسم ہے، تیرے سامنے دفن ہے، تیرے سامنے سکرات کی سختی ہے، تیرے سامنے ملک الموت کا پنجہ بجنا ہے، تجھے قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے آخر تو گاڑی چلاتا ہے، لال بتی پر رک جاتا ہے، ایک ہندو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کافر کے اشارے پر اپنے کروڑوں کی گاڑی کو رکا دیتا ہے، ایک منا کے بول پر، ایک منبر رسول کی سزا پر ایک لمحے کے لیے رک جا، ایک لمحے کے لیے رک جا۔ انسان کا بچہ ہے، حلال نقطے سے پیدا ہوا ہے، امت مسلمہ میں تیرا شمار ہے، آقا کے غلاموں میں تیرا شمار ہے، اولیاء کے دامن تھامنے والوں میں تیرا شمار ہے۔ رک جا رک جا، ایک لمحے کے لیے رک جا۔ حضرت صاحب کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے اور ہماری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہمارا بھائی کہتا ہے ہم سعودی میں ہیں، ہمارا جو ہے چچا کہتا ہے ہم امریکہ میں ہیں، اتنے ڈالر خرچ کر نہیں پڑھ سکتے، چلو ہم یہیں سے دعا کر دیں گے، ہم یہیں سے قرآن خوانی کر دیں گے۔ احساس پھر کتنا کچھ تفصیل ہے۔ تیری نماز جنازہ کے امام کائنات کا امام ہے، تیری نماز جنازہ کے مقتدی کائنات کے امام کے صحابہ ہیں، اور تیری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے آئے ہوئے ہیں۔ جب ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور جب ان کو دفن کیا گیا، میرے آنکھوں سے آنسو کے نظریں نکل پڑے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا
ساتھ کے لیے عذاب قبر سے نجات کی دعا مانگو، ساتھ کے لیے عذاب قبر سے نجات کی دعا مانگو، ساتھ تم نبی کا صحابی، ساتھ تیری نماز جنازہ امام الانبیاء نے پڑھائی، شافعی حسن نے پڑھائی، شافعی حسن نے پڑھائی، آسمان کے معصوم 70,000 فرشتوں نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی، تیرے لیے کیا پریشانی ہو سکتی، تیرے لیے عذاب قبر کیا ہو سکتا ہے؟ کون اپنے عمروں پر ناز کرے، کون اپنے حج پر ناز کرے، کون اپنی مساجد کی تعمیر پر ناز کرے، کون اپنے صدقہ خیرات پر ناز کرے، ایک لمحے کے لیے حضرت پاک کے جنازے کا تصور کرے کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء وہ ایسے شخص کی نماز نہیں پڑھاتے جس شخص کے بارے میں شک ہو کہ اس آدمی کی مغفرت اللہ نہیں کریں گے، جس کا قرض زیادہ ہوتا آقا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ آپ نے دعا کی، تیسری تکبیر کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا۔ صحابہ نے دعا کی، 70,000 فرشتوں نے دعا کی، پھر آقا تسلیم کے بعد فرماتے ہیں کہ تم صاحب کے لیے دعا کرو عذاب قبر سے نجات۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے لوگوں، بڑا نازک مسئلہ ہے، رب کا کھانا آرام ہے، اولاد کی جڑوں کی غلامی کرنا آسان ہے، دنیا میں زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانا آسان ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ جو چلے گئے آخر نہیں بتا رہے ہیں، جو جا رہا ہے اپنی کیفیت نہیں بول رہا ہے، میرا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میرے محمد کی زبان حدیث کہہ رہی ہے، بڑا نازک مسئلہ، بڑا نازک مسئلہ۔ آقا کو پوچھا گیا، آقا 70,000 فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، آپ کو عذاب قبر کا کیا معاملہ؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ نہیں دیکھی کون آ رہا ہے، کس نے نماز پڑھائی اور کس نے نماز پڑھی، پہلا کام قبر بغیر سوال کیے کہ پسلیوں کو ملانا شروع کر دیتی ہے، اور میری آنکھوں نے دیکھا کہ ساتھ کی پسلیاں مل رہی، ساتھ کی پسلیاں مل رہی ہے۔ جس کی نماز جنازہ پیغمبر نے پڑھائی، جس کے جماعت جنازہ میں 70,000 تمہارا کیا حال ہوگا؟ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہماری عبادتیں ہم خود غور کریں۔ ایک آدمی بریانی کھانے کے بعد اگر اس سے پوچھے کہ تم نے کیا کھایا، اچلی کھائی، چیلا کھایا، ویجیٹیرین کھایا، بریانی، تو بریانی کھانے کے بعد بریانی کا ذائقہ بتائے گا نہیں بتائے گا؟ کھچڑی کھانے کے بعد اس کا ذائقہ بتائے گا نہیں بتائے گا؟ یا ایک آدمی کہے نہیں صاحب مجھے فرق نہیں معلوم ہوا کھچڑی کیا ہے، پچکا کیا ہے، بریانی کیا ہے۔ آج تو آدمی بنا ہوا چاول کھانے کے بعد چاول کی قیمت بتا سکتا ہے، یہ چاول 4 روپے کلو ہے، 13 روپے کلو ہے، 26 روپے کلو ہے، یہ 16 مسوری ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، تو آدمی کو پتا لگتا ہے۔ تو جیسے آدمی کھانا کھانے کے بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے بریانی کھائی، میں نے سبزی کھائی، میں کدو کھایا، میں تورئی کھایا، میں آلو کھایا۔ 1 منٹ کے لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، چند سورتوں کی تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد کیا آپ کو معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے رب سے ملاقات کی؟ آپ کو تلاوت کی حلاوت محسوس ہوئی، آپ کو سجدوں کی کیفیت نصیب ہوئی، آپ کو جنت نظر آئی، آپ کو عرش نظر آیا، آپ کو کرسی نظر آئی۔ آقا کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کے بارے میں نماز ایسا پڑھتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہر نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ زندگی کی پہلی نماز، بعد میں ہم توبہ کی نماز پڑھیں گے، بعد میں ہم سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے، عظمتوں والا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے، بلند ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ، ہم نے تعریف کی، اللہ نے سن لیا۔ اللہ کے لیے بتاؤ کہ نماز پڑھنے کے بعد 1 منٹ بیٹھ کر آپ سوچو کہ نماز پڑھنے کی کیفیت ملی، ذکر کرنے کی کیفیت ملی، تلاوت کی حلاوت ملی۔ صحابی کلام پاک پڑھ رہے تھے، گھوڑا بدکتا تھا، کلام پاک پڑھ کے
चारपाई हिलने लगती, कलाम पाक पढ़ते आसमान से नूर की बरसात होती, कलाम पाक पढ़ते मदीने मुनव्वरा के अंदर एक नूर की बरसात हो जाती। फरमाते हैं साहबी कि मैं जब पढ़ता जाता मदीने मुनव्वरा की कैफियत बदलती जाती थी, तो इसलिए मैंने तिलावत को रोक दिया, आहिस्ता कर दिया और मैं दूसरी इबादतों के अंदर लग गया। सुबह में नमाज के बाद मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये कैफियत बयान की तो मेरे आका मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे सहाबी अगर तुम इसी तरीके से तिलावत करते रहते, इसी तरीके से तिलावत को जारी रखते, मेरे रब की तो जलालत की कसम अर्श को उठाने वाले फरिश्ते तुम्हारे कदमों में आकर गिर जाते। आज वो कैफियत है, गाना सुनने वाला गाने की कैफियत को, खाना खाने वाला खाने की कैफियत को, पेशाब पाखाना करने वाला उसका रंग रोहन बयान करता है कि तकलीफ से हुआ, आसानी से हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये इबादत की कोई चीज है हमारे पास? हजरत साहब सहाबी 70,000 फरिश्ते इमामुल अंबिया ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई और सहाबा ने पढ़ी, फरमाया कि साहब की पसीनों मिलने लगी, मोहम्मद की आंखें देख रही है। क्या है ये दुनिया हमारी? कौन सी दुनिया हम गुजार रहे हैं? किस गफलत के अंदर पड़े हुए हैं? गफलत में ना रुको एक मिनट के लिए, हराम कारी करने से पहले, बदकारी करने से पहले, हराम लुकमों की तरफ लगने से पहले एक मिनट के लिए रुको। देखो हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आका की आंखों में क्या देखा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब दफन किया गया, सहाबाए किराम ज़ारो कतार रो रहे थे, इसलिए कि आकाए दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नजर थी, आपके दिल की धड़कन थी, आपके दिल की करार थी, आपकी शहीदी बेटी थी, आपकी कुर्रतुल ऐन थी और जन्नती औरतों की सरदार थी। इनका होना मदीने के लिए, इनका वजूद सारे आलम के लिए रहमत है। इनके वसीले से बारिश मांगी जाए, बारिश मिल जाएगा। इनके चेहरे को देखकर दुआएं की जाए, मुसीबतें टल जाएंगी। सहाबा किराम को हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मिसाल से बढ़कर और क्या सदमा हो सकता था। एक सहाबी बेअख्तियार जुबान से निकाल लिया ये जुमले और खबर को खिताब करते हुए कहा, ऐ खबर, क्या तू जानती ही है कि आज तेरी गोद में, आज तेरी लहज में कौन सी शख्सियत आ रही है? अल्लाह ने खबर को जुबान दे दी और खबर कहने लगी, तुम मोहम्मद के गुलाम होने का दावा करते हो, तुम आका के सहाबा होने का दावा करते हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं? आने वालों के अते पतों को नहीं जानती, आने वालों के हसब नसब को नहीं जानती, आने वालों के खानदान कबीले को नहीं जानती। ये सैयद था, ये जो है फला कबीले का था, ये नक्शबंदी था, ये चिश्ती था, ये सहरवर्दी था, ये फला जो है ये मुल्क का रहने वाला था, ये कुछ नहीं जानती। आने वालों के अमल को देखती हो, अमल सही है तो सलूक सही करती हो, अमल गलत है तो पसलियों को आपस में मिलाती हो, अमल गलत है तो आंखों से पुतलियों से पानी को निकाल देती हो, अमल गलत है तो बाहों से पंजों को अलग कर देती हो। तुम सोच समझ कर कहो तुम क्या कह रहे हो? आका के गुलाम होकर ये बात करते हो। तो आखिरत के मुकाबले में ये दुनिया क्या है? ना एतबार है, ना एतमाद है, ना भरोसा है, ना दोस्ती करने की जगह है, ना अमन की जगह है। तो इसलिए इस हिसाब से कह दिया गया दुनिया सिज्नुल लिल मोमिन, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। वह जन्नत लिल काफिर, अरे भाई जहाँ खौलता हुआ पानी पिएगा, लहू पिएगा, यहाँ तो तुझे बिस्लेरी वाटर मिल रहा है, गंगा जल मिल रहा है, गाँव माता का पवित्र जो है पेशाब मिल रहा है, तो जहन्नम के खौलते हुए लहू के मुकाबले में ये तो इसके लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो इसलिए ये कहा गया कि इनके लिए जन्नत है, वहाँ जाएंगे पिटेंगे और वहाँ जाएंगे अजाब का शिकार होंगे। हर चीज मोमिन के लिए राहत है। और हदीस पाक में सरवर कौनैन आकाए दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मता, सारी दुनिया फायदे की चीज है। पत्ते ले लो, जड़ी बूटियां ले लो, पत्थर ले लो, मिट्टी ले लो, चांद ले लो,
سورج لے لو، مریخ لے لو، عطارد لے لو. الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے زمین آسمان کی چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا. ان الدنیا خلقت لکم، ہم نے ساری دنیا کو تمہارا غلام بنا کر دے دیا. وانکم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. الدنیا متاع، ساری دنیا ہے فائدہ اٹھاؤ، جو حلال چیزیں ہیں فائدہ اٹھاؤ. وخیر متاع الدنیا